افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ، افسانہ نگار سعادت حسن منٹو، حصہ سوم۔ پچھلے 2 لیکچرز میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے منظر نگاری سعادت حسن منٹو نے کی ہے اور اس افسانے کا پس منظر انہوں نے پیش کیا ہے۔ مختلف انواع کے جو پاگل تھے ان کی کیا کیفیت تھی اس پاگل خانے میں، اس کو بتایا ہے۔ اب جو اس افسانے کا ہیرو ہے، جو مرکزی کردار ہے، اس کی انٹری ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سعادت حسن منٹو اس کو کس طریقے سے یہاں پر پیش کرتے ہیں۔ ایک سکھ تھا جس کو پاگل خانے میں داخل ہوئے 15 برس ہو چکے تھے۔ ہر وقت اس کی زبان سے یہ عجیب و غریب الفاظ سننے میں آتے تھے: اوپر دی، گڑگڑ دی، اینیکس دی، بیدیانہ دی، منگ دی، دال آف دی لالٹین۔ دن کو سوتا تھا نہ رات کو۔ پہرے داروں کا یہ کہنا تھا کہ 15 برس کے طویل عرصے میں وہ ایک لہجے کے لیے بھی نہیں سویا، لیٹا بھی نہیں تھا، البتہ کبھی کبھی کسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیتا تھا۔ ہندو پاگلوں کا ذکر ہوا، مسلمان پاگلوں کا ذکر ہوا، اب ایک سکھ پاگل کا ذکر کر رہے ہیں۔ گویا وہ پاگل خانہ جو تھا وہ بھی ہندوستانی تہذیب کی نمائندگی کر رہا تھا۔ وہاں بھی جس طریقے سے تمام لوگ ہندوستان میں تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اسی طریقے سے وہاں پاگل خانے میں بھی تمام مذاہب کے لوگ بغیر کسی بھید بھاؤ کے رہا کرتے تھے۔ تینوں کا جو ذکر ہے، بڑی اقوام ہندوستان کی، ان کا تذکرہ سعادت حسن منٹو نے اس پاگل خانے کے ضمن میں کیا ہے۔ ہندو اور مسلمان پاگلوں کا ذکر کرنے کے بعد اب وہ اس افسانے کے مرکزی کردار جو سکھ پاگل ہے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اسے 15 برس ہو چکے تھے اس پاگل خانے میں داخل ہوئے، اور وہ اکثر یہ جملہ جو ہے وہ کہا کرتا تھا۔ کیوں کہتا تھا؟ اس کی کوئی وجہ اس افسانے میں جو ہے وہ ذکر نہیں کی گئی ہے۔ اوپر دی، گڑگڑ دی، اینیکس دی، بیدیانہ دی، منگ دی، دال آف دی لالٹین۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اس کا تکیہ کلام تھا۔ جس طریقے سے لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے، عادت ہوتی ہے انہیں بولنے کی، اگر 2 منٹ بات کریں گے تو اس 2 منٹ کی گفتگو میں وہ لفظ 4 مرتبہ 6 مرتبہ ان کی بات چیت میں در آئے گا لاشعوری طور پر۔ اسی طریقے سے یہ جو ہے پاگل یہ جملہ بار بار دہرایا کرتا تھا۔ دوسری اہم بات کہ یہ سوتا نہیں تھا، نہ دن کو اور نہ رات کو۔ البتہ کبھی کبھی جو ہے دیوار سے ٹیک لگا لیا کرتا تھا۔ ہر وقت کھڑا رہنے سے اس کے پاؤں سوج گئے تھے، پنڈلیاں بھی پھول گئی تھیں، مگر اس جسمانی تکلیف کے باوجود لیٹ کر آرام نہیں کرتا تھا۔ ہندوستان اور پاکستان کے پاگلوں کے تبادلے کے متعلق جب کبھی پاگل خانے میں گفتگو ہوتی تھی، وہ غور سے سنتا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا تھا کہ اس کا کیا خیال ہے تو وہ بڑی سنجیدگی سے جواب دیتا: اوپر دی، گڑگڑ دی، اینیکس دی، بیدیانہ دی، منگ دی، وال آف دی پاکستان گورنمنٹ۔ کوئی اس سے پوچھتا، جیسا کہ منٹو نے ذکر کیا کہ پاگلوں کے درمیان میں اس موضوع پر بھی بات چیت ہوتی تھی، چرچا ہوتی تھی۔ مختلف قسم کے پاگل اپنے دوستوں سے اور اپنے تعلقات والوں سے وہاں پر پاگل خانے میں گفتگو کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ جو حفاظت پر مامور سپاہی تھے ان سے بھی بات کرتے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ جب کوئی اس سے پوچھتا تو بس وہی جو اس کا جملہ ہے وہی دوہرا دیا کرتا تھا۔ لیکن بعد میں آف دی پاکستان گورنمنٹ کی جگہ آف دی ٹوبہ ٹیک سنگھ گورنمنٹ نے لے لی۔ یہ جو جملہ یہ کہتا تھا کہ اوپر دی، گڑگڑ دی، اینیکس دی، بیدیانہ دی، منگ دی، وال آف دی پاکستان گورنمنٹ، اس کی جگہ پر کیا کہنے لگا کہ آف دی ٹوبہ ٹیک سنگھ گورنمنٹ۔
اس طریقے سے اس کے جملے میں اتنی تبدیلی جو ہے وہ آئی جب اسے اس تقسیم کا معلوم ہوا اس کے بعد. اور اس نے دوسرے پاگلوں سے پوچھنا شروع کیا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے جہاں کا وہ رہنے والا ہے. یہ جو بندہ تھا یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ نامی جگہ کا، قصبے کا رہنے والا تھا. اب وہ دوسروں سے پوچھتا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں پر ہے، ہندوستان میں ہے یا پاکستان میں ہے. لیکن کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں. جیسا کہ میں نے بتایا اس سے پہلے کے لیکچر میں کہ پنجاب کے تعلق سے انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ ہندوستان میں بھی ہے. وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ پنجاب جو ہے وہ پاکستان میں ہے اور ہندوستان میں پنجابی بولنے والا کوئی نہیں ہے. اب اتنے بڑے صوبے کے تعلق سے ان کو جو ہے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، تو ایک چھوٹا سا جو قصبہ ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ، اس کے بارے میں کیا معلومات ہوگی. جو بتانے کی کوشش کرتے تھے خود اس الجھاؤں میں گرفتار ہو جاتے تھے کہ سیالکوٹ پہلے ہندوستان میں ہوتا تھا پر اب سنا ہے کہ پاکستان میں ہے. کیا پتا کہ لاہور جو اب پاکستان میں ہے کل ہندوستان میں چلا جائے یا سارا ہندوستان ہی پاکستان بن جائے. اور یہ بھی کون سینے پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کسی دن سرے سے غائب ہی ہو جائیں. دیکھو یہ جو چند لائنیں ہیں اس میں بڑی گہری بات سعادت حسن منٹو نے کہی ہے. جو بتانے کی کوشش کرتا تھا اس بات کی کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے، ہندوستان میں ہے یا پاکستان میں، وہ خود الجھاؤں میں گرفتار ہو جاتا تھا. وہ خود کنفیوزڈ ہو جاتا تھا. کیسے کنفیوزڈ ہوتا تھا کہ سیالکوٹ پہلے ہندوستان میں تھا لیکن اب یہ بات بالکل کنفرم ہو گئی ہے کہ وہ کہاں ہے، پاکستان میں ہے. اسی طریقے سے لاہور جو تھا جب ہم یہاں آئے تھے پاگل خانے میں تو وہ ہندوستان میں ہوا کرتا تھا، لیکن اب لوگ کہتے ہیں کہ لاہور کہاں ہے، پاکستان کے اندر ہے. ہو سکتا ہے کہ کل یہ خبر آئے کہ لاہور اب ہندوستان میں چلا گیا اور سیالکوٹ جو تھا وہ بھی ہندوستان میں چلا گیا، ممبئی کہیں اور آ گیا، کلکتہ کہیں اور چلا گیا. تو اس طریقے سے وہ کنفیوز ہو جاتے تھے. یہ کیسا معاملہ ہے، یہ شہر جو ہے کس طریقے سے ہندوستان پاکستان کھیل رہے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو وہ خود کنفیوز ہو جاتے تھے. جو یہ بات بتانے کی کوشش کرتے تھے اس کا کلیریفیکیشن کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہاں پر ہے وہاں پر ہے، وہ خود کنفیوز ہو جایا کرتے تھے. یا سارا ہندوستان ہی پاکستان بن جائے. دیکھو یہ جو جملہ ہے سارا ہندوستان پاکستان بن جائے، اس سے مراد کیا ہے کہ جو مذہبی منافرت، جو مذہبی جنون پاکستان کے اندر ہے، ہو سکتا ہے کہ وہی مذہبی جنون ہندوستان کے اندر بھی آ جائے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی معاملہ یہاں پر بھی پیش آ رہا ہے، جس کی پیشن گوئی سعادت حسن منٹو نے آج سے تقریباً 70 سال پہلے کی تھی کہ ہندوستان بھی کیا بن رہا ہے، اب پاکستان بن رہا ہے. جس طریقے سے وہاں انارکی ہے، جس طریقے سے وہاں پر لاقانونیت ہے، جس طریقے سے وہاں پر قانون کا راج نہیں ہے بلکہ شدت پسندی رائج ہے، اور جمہوریت کے نام پر کیا ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 70 برسوں سے. اسی کو یہاں پر سعادت حسن منٹو نے بیان کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شدت پسندی، یہ ناانصافی اور یہ تعصب اور جمہوریت کے نام پر جو کھلواڑ ہو رہا ہے وہی چیز ہندوستان کے اندر بھی آ جائے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے حالات کس رخ پر جا رہے ہیں. اور یہ بھی کون سینے پر ہاتھ رکھ کر کے کہہ سکتا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کسی دن سرے سے غائب ہی ہو جائیں. دیکھیے یہ جملہ بھی جو ہے بہت معنی خیز ہے. وہ جانتے تھے کہ یہ مذہب کی بنیاد پر جو ہے ملک بن چکے ہیں، لیکن اب مذہب کے بعد جو ہے باری آئے گی زبان کی بنیاد پر تقسیم کی. مذہب کی بنیاد پر یہ لوگ زیادہ دیر تک ساتھ میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ
جو مشرقی پاکستان ہے جو مغربی پاکستان ہے دونوں کی زبانیں کیا ہیں الگ الگ ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں الگ ہو گئے اور بنگلہ دیش کا وجود عمل میں آیا زبان کی بنیاد پر۔ تو اسی چیز کو یہاں پر سعادت حسن منٹو نے بیان کیا ہے کہ ہو سکتا ہے ہندوستان اور پاکستان دونوں دنیا کے نقشے سے مٹ جائیں، نام ہی نہ رہے پاکستان کا اور ہندوستان کا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر مختلف جو لسانی اقلیتیں ہیں وہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہمارا الگ جو ہے ہماری الگ ریاست بنائی جائے۔ ہندوستان میں بھی جو ہے ریاستوں کی تقسیم عمل میں آئی زبان کی بنیاد پر۔ گجراتی بولنے والوں کے لیے گجرات کا صوبہ، مراٹھی بولنے والوں کے لیے مہاراشٹر کا صوبہ، تمل بولنے والوں کے لیے تمل ناڈو کا صوبہ، بنگالی بولنے والوں کے لیے بنگال کا صوبہ، ہندی بولنے والوں کے لیے جو ہے وہ اتر پردیش ہے، بہار ہے۔ اس طریقے سے مختلف صوبوں کی جو تشکیل عمل میں آئی وہ زبان کی بنیاد پر عمل میں آئی۔ اس چیز کو سعادت حسن منٹو نے جو ہے وہ بھانپ لیا تھا کہ یہ جو تقسیم مذہب کی بنیاد پر ہو رہی ہے، کل اس کا دائرہ کار جو ہے وہ زبان تک آ جائے گا، اور زبان کی بنیاد پر پھر یہ ممالک مزید تقسیم ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں اور پاکستان میں کچھ لوگ اور تقسیم کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں زبان کی بنیاد پر ہی۔ ابھی جو ہے جیسے تلنگانہ کی ریاست بنی، تیلگو بولنے والے لوگوں نے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا۔ ان کا مطالبہ جو ہے وہ تقریباً 40-50 سال پہلے کا ہے، ان کا مطالبہ اب منظور ہوا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی دن ہندوستان اور پاکستان دونوں ہی دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائیں۔ انہیں پتہ تھا کہ ایک جو قلمکار ہوتا ہے وہ بڑا دور اندیش ہوتا ہے، وہ اپنے تخیل کی آنکھوں سے بہت ساری چیزیں دیکھ لیتا ہے، سوچ لیتا ہے، اور پھر اس کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ جب تک ہم اس کی گہرائی میں جا کر کے اس کا مطالعہ نہیں کریں گے تو اس کی تہ تک، اس کی منشا تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتے۔ کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں ہی کسی دن سرے سے غائب ہو جائیں۔ انہیں پتا تھا کہ جنگ ہوگی، یہ لڑیں گے، مذہب کی بنیاد پہ جو دونوں ریاستیں بنی ہیں، یہ یہاں کے جو حکمراں ہوں گے وہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے عوام کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کریں گے، اور پھر جب ان کی حکومت کو خطرہ ہوگا تو یہ دونوں ممالک کو جنگ کی آگ میں دھکیل دیں گے۔ اور اس کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ جب الیکشن قریب آتا ہے تو سرحد پر کیا ہوتا ہے؟ تناؤ ہو جاتا ہے۔ شعر بھی ہے کسی کا اسی کے متعلق۔ اور پھر سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی، ایٹم بم کی ایجاد ہو گئی۔ ایٹم بم جانتے تھے سعادت حسن منٹو، دوسری جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم کی تباہیوں سے واقف تھے وہ۔ ایٹم بم کا جو تجربہ کیا گیا ہیروشیما اور ناگاساکی پر، وہ ان کی نظروں کے سامنے تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ دونوں ممالک میں جنگ ہوگی، اور پھر اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر دونوں نے اس ایٹم بم کا استعمال کیا تو دونوں اس دنیا کے نقشے سے مٹ جائیں گے۔ آج بھی جب بھی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں تناؤ ہوتا ہے تو اسی بات کا خطرہ ہوتا ہے، اسی بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اگر دونوں میں سے کسی ایک ملک نے ایٹم بم کا استعمال کیا تو دوسرا بھی خاموش نہیں بیٹھے گا، اور جب ایٹم بم کا استعمال ہوگا تو اس کی تباہیاں کیا ہیں یہ ہر ایک جانتا ہے۔ اسی چیز کو یہاں پر سعادت حسن منٹو نے یہ کہہ کر کے بیان کیا کہ یہ بھی کون سینے پر ہاتھ رکھ کر کے کہہ سکتا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کسی دن سرے سے غائب ہی ہو جائیں۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے یعنی کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں کہتا ہوں مجھے یقین ہے اس بات کا کہ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ غائب ہو جائیں گے۔ اگر جنگ ہوگی اور اس طریقے کے خطرناک کیمیائی ہتھیاروں کا اور ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال ہوگا تو اس کے بڑے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ یہ ایک افسانہ نگار کہہ رہا ہے آج سے 70 سال پہلے۔ تو ایک
قلمکار کی جو نظر ہوتی ہے وہ اپنے زمانے سے بہت آگے کا دیکھتا ہے، بہت آگے کا سوچتا ہے۔ اب یہ ہماری قاری کے ذمہ ہے کہ وہ اس کی تہہ تک جائے، اس کے متن کی تہہ میں جائے، بین السطور میں افسانہ نگار نے کیا کہا ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ کئی معنی جو ہے اس کے لیے جا سکتے ہیں، معنی کا جو ہے ایک خزانہ پوشیدہ ہوتا ہے تحریر کے اندر۔ جو قاری جس پس منظر سے ہے، جیسے حالات ہیں اس کی خواندگی کے وقت، اس پس منظر میں وہ اس افسانے کی تشریح کرے گا، اس کو سمجھے گا، اس کو دوسروں کو سمجھائے گا، اس کو بتائے گا۔ اس طریقے سے یہ افسانہ جو ہے ہمیں آزادی کے وقت سے شروع ہوتا ہے، لیکن آج 70-72 سال گزرنے کے بعد کے جو حالات ہیں اس کی عکاسی بھی ہمیں اس افسانے کے اندر نظر آتی ہے۔ یہی چیز کسی تخلیق کو شاہکار بناتی ہے، زندہ و جاوید بناتی ہے، کہ جو چیزیں سعادت حسن منٹو نے اس وقت پیش کی تھیں وہی چیزیں ابھی یہاں پر وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ جن خطرات سے انہوں نے آگاہ کیا تھا وہی خطرات اب بھی ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ اس کے آگے کا افسانہ دیکھیں گے۔ بہت شکریہ۔